علیکم، میں امداد صبح خبر امریکہ سے آئی ہے اور پاکستان کے لیے تو اچھی خبر ہے، لیکن عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ڈو مور کا مطالبہ کرنے والے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی توقع تھی کہ ٹرمپ سرکار جو ہے وہ آتے ہی شہباز سرکار کو گرا دے گی۔ عمران خان صاحب نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس ہے۔ ٹرمپ نے جو شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد جو صورتحال عمران خان صاحب کے لیے بن سکتی ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا کل بنو چھاونی میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ اب اس کے متعلق تازہ ترین جو اطلاعات ہیں، خبر جو ہے وہ مصدقہ، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس پر علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک رد عمل آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی جو دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں اس پر لب کشائی کی ہے۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو سارے معاملات بنیادی طور پر جو دہشت گردی اور دہشت گردی کے ساتھ جڑی عمران خان صاحب کی سیاست، اور پھر ٹرمپ سے جو عمران خان صاحب کی امیدیں تھیں، ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو ٹرمپ کے جو حالیہ خطاب تھا، بلکہ پہلا خطاب کانگریس کو، اس میں جب انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا تو جان میں جان آئی، ذرا سکون آیا، اطمینان ہوا کہ نہیں، جو عمران خان صاحب کے خطوط ہیں یا عمران خان صاحب کی جو لابنگ تھی اور عمران خان صاحب کے لیے جو آرٹیکلز تھے وہ کام نہیں آئے، یا جو سمجھا جاتا تھا یا کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ عمران خان صاحب کے لنگوٹیے یار ہیں، تو وہ تو آئیں گے اور عمران خان صاحب کے لیے اس حکومت کو جو ہے وہ ٹینشن دیں گے۔ تاریخیں بھی دی جاتی رہیں۔ اب خیر وہ تاریخیں دینے والے خود مایوس ہو گئے ہیں، لیکن جو تازہ صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکی افواج کا انخلا ہو رہا تھا اپنا افغانستان سے، جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، اب وہ پروپیگنڈا کچھ اور ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے پاکستان کی، اس سے وہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب عمران خان کے لیے پوائنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فیض حمید، عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ، اگر صرف عمران خان کو رگڑا جائے گا تو پھر ظاہر ناقابل قبول ہوگا، لیکن اگر اس جو نیکسس تھا دہشت گردی کو واپس لانے والا پاکستان میں، اس پورے کے پورے نیکسس کو پکڑا جائے گا تو پھر بات بنے گی۔ ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرنیلوں کو چھوڑ دیں اور صرف جو ہے وہ اپنے جو سلیکٹڈ تھے، جو اپنے پپٹس تھے، صرف پپٹس کو سزا دیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہوا یہ تھا کہ جب انخلا ہو رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ لو اپنا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اس دوران کوئی ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا کابل ایئرپورٹ پر، یہ کوئی 26 اگست کی تاریخ تھی، اور اس میں کوئی 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور کوئی 170 کے قریب افغان شہری مارے گئے تھے۔ اس میں دہشت گرد حملہ تھا، اور اس کے بعد وہ جو اس میں ملوث جو داعش کے رہنما تھے، اس کا تعاقب امریکہ بھی کر رہا تھا، اور پاکستان سے مدد مانگی گئی تھی۔ سی آئی اے اور پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے مل کے اس کو گرفتار کیا۔ آج ٹرمپ نے خطاب کیا کانگریس کو، اور کانگریس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جو شریف نامی جو داعش کا دہشت گرد تھا وہ پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوا ہے پاکستان میں، اور پاکستان سے وہ امریکہ کی طرف اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ انصاف ہو سکے۔ اور اس پر انہوں نے حکومت پاکستان کا، پاکستان کی افواج کا، ظاہر ہے سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور پھر اس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یار یہ تو مطلب کمال نہیں ہو گیا کہ کبھی وہ ڈو مور کہتے تھے، پھر کہتے تھے کہ جی یہ پاکستان میں کیوں ہے، تو ہم نے پکڑ کر جب گرفتار کر لیا، کیونکہ انٹیلیجنس جو ہے وہ معاونت دونوں کی تھی، تو پھر وزیر اعظم صاحب کو لگا کہ یار نہیں، تھوڑا سا اب یہ اپنے حق میں بات جا رہی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے بجا طور پر، فوری طور پر انہوں نے بروقت جو ٹرمپ صاحب کا خطاب تھا اس پر انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے ہمارا شکریہ ادا کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ داغ دیا، حالانکہ ٹویٹر پر پابندی ہے ہماری حکومت کی طرف سے، لیکن وزیر اعظم صاحب اپنی ہی لگائی ہوئی پابندی توڑتے ہیں اکثر۔ تو جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ نے داعش کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شریف اللہ افغانستان کا شہری ہے اور ایک مطلوب دہشت گرد ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں سے، تمام اقسام
سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں، اور اس کوشش میں پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں، جن میں ہمارے 80,000 سے زیادہ فوجیوں اور شہریوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں۔ 80,000 تو پرانا فگر ہو گیا، زیادہ ہو رہا ہے نمبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم علاقائی امن اور استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھیں گے۔ اب عمران خان صاحب یہ شراکت داری توڑنا چاہ رہے تھے۔ ہر بات عمران خان سے جوڑنا مقصد نہیں ہوتا۔ میں صرف آپ کو یہ اب اس میں ٹرمپ کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ ٹرمپ 20 جنوری کو جب حلف لے رہے تھے تو اس سے پہلے تاریخیں دی جا رہی تھی نا کہ ٹرمپ نے آنے سے پہلے عمران خان کو رہا کروانا ہے، ٹرمپ نے آنے سے پہلے شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دینا۔ ایسا نہیں ہوا۔ پھر عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا چند دن پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں ظلم، ستم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جمہوریت نہیں ہے، آئین نہیں ہے، عدلیہ پامال، سب کچھ پر فوج کا قبضہ ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں وارو کہو، جلدی کرو جلدی کرو، بچاؤ پاکستان کو۔ اگر پاکستان اور یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے، عمران خان نے لکھا، عالمی قوتوں کے لیے خطرہ ہے، پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا مجھے بچاؤ تو دنیا بچ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس ہوا ہے، یہ نہیں ہوا کرتا جو پی ٹی آئی سوچ کر اپنے لوگوں کو جس ڈگڈگی اور تماشے کے پیچھے لگایا ہوا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ معاملات اور ہوں گے۔ ابھی جو ٹرمپ کا پاکستان کی اس حکومت کا شکریہ ادا کرنا، یا ظاہر ہے یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اس میں فوج کا بڑا کردار ہوتا ہے نا، وہ نام لے نہ لے لیکن وہ فوج کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو اب جا کے عمران خان صاحب کے طبق روشن ہوئے ہوں گے نا، ان کو دن میں تارے یاد آ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی ہوئی تھی۔ کل عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی اس میں ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ بھئی ہماری جنگ کیسے نہیں ہے؟ کل جو بنوں میں واقعہ ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ نہیں، واردات ہوئی ہے، میں اس پر پہلے آتا ہوں پھر عمران خان صاحب پر۔ علی بن گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، بنوں چھاونی پر دہشت گردوں نے کیا حملہ، فورسز نے حملہ ناکام بنانے کی کوشش کی، یعنی چھاونی کے اندر گھسنے نہیں دیا، تو جو ٹارگٹ تھا وہ ان کو اچیو نہیں ہوا، جانی نقصان بہت ہوا ہے۔ کوئی بھی حملہ جس میں جانی نقصان ہو ناکام اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ناکام اس حوالے سے وہ ضرور ہے کہ ان کا ٹارگٹ فوج چھاونی کے اندر گھس کر اے پی ایس ٹائپ کا یا جی ایچ کیو حملہ ٹائپ کا یا وہ جو مہران ایئر بیس کراچی ٹائپ کا کوئی بڑی واردات انہوں نے کرنی تھی۔ یا آپ کو یاد ہوگا یہ لاہور میں جو ایلیٹ فورس کے اسکول اور یہ مانا والا میں اور جو کچھ ہوا تھا، اندر گھس کے انہوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا تھا، تو ایسا ان کا ارادہ ہوگا۔ لیکن بہرحال ہوا یہ کہ روک دیا گیا، تو انہوں نے مسجد کے ساتھ گاڑی ٹکرائی اور اس میں ہمارے نوازی جو تھے 13 شہری جو نوازی بھی تھے، بچے بھی تھے، وہ شہید ہوئے۔ 5 جوان آئی ایس پی آر کی جو لیٹسٹ اب آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد جو خبر جاری کی گئی ہے، 5 جوان ہمارے اس میں شہید ہوئے ہیں، 16 دہشت گرد مار گرائے گئے۔ اب یہ 16 دہشت گرد یعنی یہ جو ہوتی ہے نا گوریلا وارفیئر، چھاپا مار، آؤ مارو اور نکل جاؤ، اس میں اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد استعمال نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے، 2 4 5، لیکن 16 دہشت گردوں کا آنے کا مطلب ہے کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اور اس کا میں پھر عمران خان کی طرف لے کر جاؤں گا۔ آج کل مراد سعید صاحب بھی کسی نہ کسی شکل میں کہتے ہیں کہ جی ہم تو مخالف تھے ٹی ٹی پی کو کہ دہشت گردوں کو واپس لانے میں، عمران خان کہتے ہیں جی ہم بھی مخالف تھے۔ ہم نے کبھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی زبان سے نہیں سنا کہ ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد پاکستان سے بھاگ گئے تھے ان کو افغانستان سے لا کر پاکستان واپس آباد کریں، ہم نے نہیں سنا۔ پالیسی ہوگی، پپٹ آگے بیٹھ کر کہتا تھا کہ جی میری پالیسی ہے، میری حکومت کی پالیسی ہے کہ 40,000 افغان پاکستان سے جو دہشت گرد اور ان کے خاندان بھاگ گئے ہیں ان کو ہم نے یہاں لا کر واپس بسانا ہے۔ جب سوال ہوتا تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے تھے تو ان کو تو وہاں مار دیتے، تو کیا 40,000 لوگوں کو مرنے دیتے؟ اب وہ جب یہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو اب گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جی پالیسی غلط ہے۔ میں عمران خان کے بیان پر آتا ہوں، پہلے ذرا میں آئی ایس پی آر کا آپ کو بتا دوں کہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات ہم آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بنوں کینٹ پر ہونے والے حملے کو ناکام بنا کر خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ خارجی عناصر نے بنوں کینٹونمنٹ پر دہشت گرد حملوں کی کوشش کی، حملہ آوروں نے کینٹونمنٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی، تاہم سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق
سیکورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 4 خودکش حملہ آور بھی تھے۔ اچھا، اس میں ایک جو چیز کہی جا رہی ہے کہ اس میں افغان شہری بھی تھے۔ چند دن پہلے خبر آئی تھی کہ افغان کمانڈر جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے دوران مارے گئے۔ آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ جھڑپ میں 5 بہادر جوان دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ خودکش دھماکوں سے چھاونی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ دھماکوں اور فائرنگ سے قریب واقع ایک مسجد اور ایک رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ مسجد اور عمارت کے متاثر ہونے سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خفیہ اطلاعات سے ثابت ہوا ہے کہ حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ شواہد ہیں کہ حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خوارج سرغنوں نے کی۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ توقع ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے آنے والے خطرات پر ضروری اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر سپاہیوں اور معصوم شہریوں کی قربانیاں اس عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ہر قیمت پر اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہمارا عزم مضبوط ہے۔ اب یہ جناب ISPR کا جو بیان تھا اس دہشت گرد حملے کے متعلق، علی امین گنڈاپور صاحب یعنی اتنی بڑے سانحے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دہشت گردی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میں سن رہا تھا میرے دوست عمران ریاض خان صاحب کا ولاگ، اس کا آج بہت بڑا حصہ اس بات پر تھا کہ عمران خان مخالف تھے TTP کے لوگوں کو واپس لانے کے۔ بھائی مخالف تھے تو اس وقت مخالفت کرتے جب وزیر اعظم تھے، سریعام آ کر بتاتے، چلے وزیر اعظم تھے نہیں بتا پا رہے تھے، وزیر اعظم نہیں رہے تب بتا دیتے، 10 اپریل 2022 کے بعد بتاتے۔ 10 اپریل 2022 کے بعد عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں کہ ہماری پالیسی تھی کہ ہم نے ان کو واپس لا کر بسانا ہے TTP کے لوگوں کو۔ جب 14 مارچ کو لاہور میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد کی پولیس آتی ہے اور پھر پولیس کے ساتھ وہ جو مد بھید ہوتی ہے، جس میں مد بھید کیا ہوتی ہے، PTI والے عمران خان نے نوگو ایریا بنا دیا تھا زمان پر، اس وقت بھی جو کلدم TTP کے لوگوں کی تصاویر پبلک ہوئی اور PTI نے کہا نہیں وہ تو مین اسٹریم میں آ گئے تھے، وہ تو سیاست میں آ گئے تھے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پاکستان نے تھوڑی بہت کامیابیاں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی بہت کامیابیاں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز میں حاصل کی تھیں، اس کو 2018 کا جو پروجیکٹ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے باجوہ، فیض حمید، پاشا، ظہیر الاسلام، یہ سارے ملوث تھے، انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا۔ عمران خان صاحب کی طالبان دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتا۔ وہ اب میں کیا بات کروں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں تو ان حملوں پر بھی مذمت کرنے کے بجائے اگر مگر چونکہ چنانچہ کہ جی کیونکہ دہشت گردی اس لیے ہو رہی ہے بھائی، اچھا پھر دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ آج پھر کہا کہ یہ ہمیں افغانستان سے بات کرنے دی جائے۔ بھائی پہلے آپ افغانستان سے ڈیمانڈ کرو کہ حملے روکو۔ UN کی رپورٹ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، UN کی رپورٹ ہے کہ جی افغان حکومت ملوث ہے اس سارے معاملے میں، تو ان کو پہلے یہ تو کہو کہ یار ہم مذاکرات، کوئی مذاکرات سے انکار ہی نہیں ہونا چاہیے، آپ مذاکرات کریں گے لیکن یہ روکو پہلے، یہ جو دہشت گردی کروا رہے ہو، یہ جو لوگوں کو بھیج رہے ہو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے لیے اور ان کو پیسے دے رہے ہو، سپورٹ کر رہے ہو، ڈالرز دے رہے ہو ان کو۔ عمران خان صاحب نے آج اپنا کل جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وکلاء اور صحافیوں سے، تو انہوں نے کل رات کو اپنا ٹویٹ کروا دیا تھا اس ملاقات پر مبنی ملاقات میں جو گفتگو تھی اس پر مبنی۔ تو ایک تو انہوں نے اکوڑا خٹک میں جو حملہ ہوا، دہشت گرد حملہ جس میں مولانا حامد الحق اپنے ساتھیوں سمیت انہوں نے شہید ہو گئے تھے، تو اس کی مذمت کی انہوں نے اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں رجیم چینج کے بعد سے دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر بے قابو ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آئے روز دھماکے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں،
گھر گھر جنازے اٹھائے گئے ہیں. ابھی امن قائم ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا تو ناقص پالیسیوں کی بدولت ایک بار پھر دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے. پاکستان کے عوام اب کسی پرائی جنگ کا ایندھن بننے کو تیار نہیں ہیں. ایک بار پھر انہوں نے پینترا بدلا ہے. چند دنوں سے وہ دہشت گردی کی بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا، اب کہہ رہے ہیں کہ جی پرائی جنگ. اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں امن مارچ کا انعقاد ہوا جس کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. جب عوام خود اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑنا سیکھ لے گی امن تب ہمارا ہی مقدر بنے گا. آگے کینالز کا ایشو ہے، کینالز کے ایشو پر میں کسی اور ولاگ میں ڈسکس کروں گا. کافی ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، اس میں ابھی میں ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ ریلیونٹ جو تھا وہ دہشت گردی والا معاملہ تھا اس میں. اب اس میں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ جو دہشت گرد ہیں جو سرحد پار سے آ کر حملے کرتے ہیں یا ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں، KPK میں، بلوچستان میں، ان کے خلاف منظوم قسم کا ایک آپریشن ہونا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے مخالفت کس نے کی تھی؟ عمران خان نے. ریاست، حکومت، اسٹیبلشمنٹ کہتے رہے کہ جی ہم نے وہ آپریشن نہیں کرنا جس میں لوگوں کو بے گھر ہونا پڑے، ہم انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن کریں گے. انہوں نے مخالفت کی. علی امین گنڈاپور نے سرنڈر کیا ہوا ہے اپنا ڈیرہ اسماعیل خان ان کے سامنے. KPK حکومت کی ایک ایفرٹ دہشت گردی کے خلاف آپ کو نظر آئی ہو؟ نہیں نظر آئے گی. جب دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ دہشت گردی کے جواز دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردوں کو واپس لائے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. وہ جو بات کرتے ہیں نا رجیم چینج کے بعد، دہشت گردی تو تب بھی تھی. اب ظاہر ہے کچھ جب افغانستان میں طالبان آ کر بیٹھ گئے تو دہشت گردی بڑھنی تھی. اس وقت کون تھا جو افغانستان میں یا کابل طالبان کے حوالے ہونے پر سب سے زیادہ خوش ہو رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا، ایک ٹانگ پر بھنگڑا ڈال رہا تھا؟ عمران خان تھا. غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، عمران خان. فیض حمید جا کر وہاں پر چائے کی پیالی لہرا رہا تھا. تو جب آپ کے پڑوس میں آگ لگے گی تو آپ اس سے نہیں بچ سکتے. یہ اندھوں کو بھی پتا تھا، یہ عقل کے اندھے اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج کے بعد دہشت گردی بڑھی ہے. نہیں، افغانستان میں طالبان کے واپس آنے کی وجہ سے دہشت گردی بڑھنی تھی اور بڑھی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے پاس خیبر پختونخوا صوبے کی حکومت ہے وہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بغیر کسی شرط کے مذمت کرنے کے بجائے وہ افغان طالبان کی حمایت کرتے ہیں جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.